بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مل کر سب سے پہلے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ سب نے بھی اور یہاں پر موجود میرے پیارے پیارے کنٹیسٹنٹس نے بھی مل کر درود پاک میں شامل ہو جانا ہے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کی، کہ خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ گویا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بار بار حاضری کا ایک بہترین ذریعہ یہ درود پاک ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں۔ آئیے مل کر آج نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کوشش کر کے روزانہ 313 بار درود پاک پڑھ لیا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے ایک بار پھر محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا پسندیدہ پروگرام زیر و زبر لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ جی ہاں، ہم اس پروگرام میں بات کرتے ہیں قرآن کی، مگر انداز ہوتا ہے بڑا خوبصورت، جو کہ آپ کو بھی بھاتا ہے اور آپ کا بڑا ہی خوبصورت فیڈ بیک ہمیں موصول بھی ہوتا رہتا ہے۔ آج بھی اگر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، کسی بھی پلیٹ فارم سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے کہ آپ اس پروگرام میں مزید کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے اس کو اور خوبصورت کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر اسے شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ 6 کنٹیسٹنٹس موجود ہیں، اور ان کے درمیان ہم نے 5 راؤنڈز کے ذریعے زبردست قسم کا مقابلہ کروانا ہے، لیکن کوشش ہوگی سوالات ہوں گے قرآن سے، تاکہ ہمیں قرآن کی بہت ساری معلومات آج کے اس پروگرام کے ذریعے حاصل ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کا علم نصیب فرمائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پروگرام، مگر اس سے پہلے آج کے بچوں سے تعارف لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا آپ اپنا تعارف کروائیں۔ مائی نیم از حاشر شفیع، میرے ابو کا نام شفیع ہے اور میں کلاس 5 میں پڑھتا ہوں۔ میرے اسکول کا نام دارالمدینہ صدر کیمپس ہے۔ ماشاءاللہ، حاشر نے تو پورا اپنا شجرہ بیان کر دیا۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ حاشر بھائی آپ اپنا تعارف کروائیں بیٹا۔ میرا نام احسان احمد اتاری ہے، میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں اور میں کلاس 6 کا طالب علم ہوں۔ کلاس 6 کے طالب علم ہیں، دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں، احسان نام ہے۔ اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے۔ جی میرا نام حاشر ندیم ہے اور میں کلاس 7 میں پڑھتا ہوں۔ چلیں، اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی بہترین برکتیں عطا فرمائیں اور دنیا میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا خوب علم نصیب فرمائیں۔ جی میرا نام محمد حمزہ اتاری ہے اور میں کلاس 6 میں پڑھتا ہوں اور میری اسکول کا نام دارالمدینہ ہے۔ دارالمدینہ کی برانچ کون سی ہے بھائی؟ دارالمدینہ کی تو بہت ساری برانچز ہیں ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کا یہ بڑا ہی خوبصورت ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس میں دنیاوی تعلیم بھی جہاں دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی حصہ شامل کیا جاتا ہے، اور اس کا جال نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں موجود ہیں۔ آپ کس برانچ میں ہوتے ہیں؟ میرا دارالمدینہ کا برانچ صدر کیمپس ہے۔ صدر کیمپس۔ چلیں، اللہ آپ کو برکت عطا کرے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ۔ میرا نام محمد حذیفہ اتاری ہے، میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں، میں کلاس 7 کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، اور آپ کی برانچ؟ دارالمدینہ گلشن BHS۔ دارالمدینہ گلشن BHS کے ہیں طالب علم۔ اگلے۔ میرا نام محمد ارکم رضا ہے، میرے والد کا نام محمد شہزاد اتاری ہے، میں کلاس 7 میں پڑھتا ہوں۔ انشاءاللہ زبردست مقابلہ ہوگا۔ پہلا جو راؤنڈ ہوگا اس میں باری باری آپ سب سے سوالات کیے جائیں گے۔ ایک سوال کیا جائے گا، مگر آپ نے مجھے 3 آنسرز کرنے ہیں، کیونکہ میرے پاس آپ کے لیے 3 پوائنٹس موجود ہیں۔ اگر آپ تینوں آنسرز کریکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو 3 پوائنٹس دیے جائیں گے۔ اگر آپ نے 2 آنسر کریکٹ کیے تو آپ کو 2 پوائنٹ دیے جائیں گے، اور اگر آپ نے ایک ہی آنسر کریکٹ کیا تو پھر آپ کو 1 پوائنٹ دیا جائے گا۔ اینی کنفیوژن؟ تیاری کیسی ہے آپ سب کی؟
بہت اچھی. چلیں وہ تو آپ کے جوابات ہمیں بتائیں گے کہ آپ کتنی تیاری کر کر آئے ہیں. تو شروع کرتے ہیں آج کے پروگرام کا پہلا راؤنڈ. پہلا سوال ہوگا محمد حاشر سے. سوال یہ ہے سدرۃ المنتہا کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. آپ نے مجھے بتانا یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کا ذکر قرآن پاک کے کس حصے میں ہے؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیں گے بیٹا. سدرۃ المنتہا کا ذکر قرآن پاک کے پارے 27 سورہ نجم آیت نمبر 14 میں ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. اگلی سوال کی باری ہے محمد احسان کی، اور آپ نے مجھے بتانا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو نہ شہید کیا گیا نہ آپ کو سولی دی گئی. بتائیے یہ عقیدہ قرآن پاک کے کس حصے میں ملتا ہے؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتانی ہوگی. یہ پارہ نمبر 6 سورہ نساء آیت نمبر 157 میں ہے. تینوں صحیح جواب دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. باری ہے حاشر ندیم کی، اور آپ سے سوال یہ ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ مسلمانوں کا والی ہے. سبحان اللہ. جس کا والی اللہ ہو پھر اس کا کوئی کام کیسے بگڑ سکتا ہے؟ اللہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی پابندی نصیب کرے تاکہ ہم خوب دین اسلام کی برکتیں حاصل کر سکیں. بیٹا آپ نے مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کا والی ہے قرآن پاک کے کس حصے میں یہ بیان ملتا ہے؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیں. یہ ارشاد پاک کہ اللہ عز و جل مسلمانوں کا والی ہے قرآن پاک کے پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں ہے. اللہ مسلمانوں کا والی یعنی دوست ہے. سبحان اللہ. جس کا دوست رب کریم ہو پھر اسے دیگر دوستوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کریم ہمیں اپنی سچی پکی دوستی نصیب فرمائے. دعویٰ تو ہم کرتے ہیں لیکن اللہ ہمیں عملاً بھی نصیب فرمائے. حاشر ندیم نے تینوں صحیح آنسرز کر کے 3 کے نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے محمد حمزہ کی، اور آپ سے سوال یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی ہی پیاری خوبصورت سورت ہے جسے سورہ قصص کہا جاتا ہے. آپ نے مجھے سورہ قصص کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کرنے ہیں. نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر تورات عطا کیے جانے تک کا تمام واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا. نمبر 2 پہلے تورات اور انجیل اور پھر قرآن مجید پر ایمان لانے والوں کی جزا بیان کی گئی. اور نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ بیان کیا گیا. جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے لوگوں کو ہسٹری پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ دیگر ذرائع سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی مضبوط کر لیں، قرآن پڑھیں، واقعات بھی پڑھنے میں ملتے ہیں، ہسٹری بھی پتہ چلتی ہے کہ کس طریقے سے کس کا کیا انجام ہوا. حمزہ نے تینوں صحیح آنسر دے کر 3 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. اب سوال ہوگا محمد حذیفہ سے. ریڈی ہیں آپ؟ جی. چلیں تو پھر بتائیے کہ سورہ احزاب کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کریں. مسلمانوں کو کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرنے کا بیان، مسلمانوں کے شرعی احکام کا بیان، غزوہ احزاب کا بیان. جی جو 3 ٹاپکس محمد حذیفہ نے بتائے وہ بالکل درست بتائے جو سورہ احزاب میں بیان ہوئے. محمد حذیفہ کو بھی 3 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. چلیں جناب اب باری ہے محمد ارکم کی. آپ بتائیے اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے تو تم خود اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو. بتائیے یہ حکم قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ پارہ 27 سورہ نجم آیت نمبر 32. جی مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے تو تم خود اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے اسے جو پرہیزگار ہوا. اللہ کریم ہمیں خوب قرآن پاک پر عمل کرنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے. ارکم نے بھی صحیح جواب دے کے 3 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. ایک سوال آپ سب سے ہو چکا، ایک اور سوال کرنے کی باری ہے. سوال کرتے ہیں محمد حاشر سے. آپ نے بتانا یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اور بغیر تنے والی نباتات اور درخت سجدہ کرتے ہیں. بتائیے یہ بات قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں بیان ہوئی؟ قرآن پاک کا پارہ 27 سورہ رحمان آیت نمبر 6 میں ہے. محمد حاشر نے تینوں صحیح جواب دے کر 3 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. ایک بار پھر باری ہے محمد حسان کی، اور آپ سے سوال یہ ہے سورہ فاطر کے جو مضامین بیان ہوئے، ٹاپکس بیان ہوئے، ان میں سے کوئی 3 ٹاپکس بیان کریں. کفار مکہ کے جھٹلانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، شیطان کے دھوکے سے بچنے کا حکم دیا گیا، اللہ پاک کی قدرت کی علامات یا نشانیاں بیان کی گئی. کفار مکہ کے جھٹلانے پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، شیطان کے دھوکے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ پاک کی قدرت کی علامات یا نشانیاں بیان ہوئی. تینوں صحیح جواب مانتے ہوئے حسان بھائی کو بھی 3 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. محمد حاشر سے سوال ہوگا. آپ سے سوال یہ ہے
ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں ہیں، بتائیے یہ ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ملتا ہے؟ ازواج مطہرات مسلمانوں کی ماں ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 21 سورہ نساء، سورہ احزاب آیت نمبر 32 میں ہے۔ ایک بار پھر غور کر لیں۔ 5 4 3 2 1 جی، ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں ہیں، اس کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 21 جو کہ آپ نے بالکل درست بتایا، سورہ احزاب وہ بھی آپ نے کریکٹ کر لیا، لیکن آیت نمبر جو آپ نے 32 بیان کی وہ 32 نہیں بلکہ آیت نمبر 6 ہے۔ آپ سے ایک غلطی ہو گئی، 2 نمبر محمد حاشر کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہوگا محمد حمزہ سے، اور آپ سے سوال یہ ہے، اللہ پاک کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم قرآن پاک میں ملتا ہے، پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیں کہ یہ حکم قرآن پاک میں کہاں بیان ہوا؟ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں ہے۔ اللہ پاک کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم قرآن پاک کے پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں آیا، تینوں صحیح جواب دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ اگلا سوال محمد حذیفہ سے، سورہ صاد کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کریں۔ سورہ صاد میں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صرف دشمنی اور تکبر کے سبب مخالفت کرتے ہیں، اور اپنے نبیوں کو جھٹلانے والی امتوں کے دردناک عذاب کا بیان، حضرت داؤد، حضرت ایوب، حضرت سلیمان اور بھی کئی انبیاء کرام علیہم الرضوان کے واقعے کا بیان۔ چلیں جی، بہت ساری چیزیں یہ جلدی کی وجہ سے غلط ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کے جواب کو کریکٹ کر دیتا ہوں۔ یہ بتایا گیا کہ کفار مکہ صرف تکبر اور دشمنی کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، گرچہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب خاتم النبیین ہیں اور یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، مگر صرف تکبر اور دشمنی کی وجہ سے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، اپنے نبیوں کو جھٹلانے والی پہلے کی امتوں کے دردناک انجام کو بیان کیا گیا۔ اور نمبر 3، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ اور دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات یہ بھی اسی صورت میں ملتے ہیں۔ آپ کے جواب کو درست مانتے ہوئے 3 پوائنٹس آپ کو بھی دی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہوگا محمد ارکم سے، اور آپ سے سوال یہ ہے، یہ بتائیں کہ سورہ یاسین شریف میں کتنی آیتیں، کتنے کلمے اور کتنے حروف ہیں؟ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں، سورہ یاسین آپ نے بھی کئی بار سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، مگر کیا ہم جانتے ہیں کہ کتنے کلمے موجود ہیں، کتنی آیتیں موجود ہیں اور کتنے حروف موجود ہیں؟ اگر نہیں معلوم تو غور سے سنیے، کیونکہ آج آپ کو اس کا جواب ملنے جا رہا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ یاسین کے 83 آیتیں ہیں، 729 کلمے ہیں اور 3000 حروف ہیں۔ جی، سورہ یاسین شریف میں 83 آیتیں، 729 کلمے اور 3000 حروف ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بار بار سورہ یاسین شریف کی تلاوت نصیب فرمائے۔ محمد ارکم کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے دیکھتے ہیں رزلٹ کارڈ ہمیں رزلٹ بورڈ کیا دکھاتا ہے۔ جی، پہلے راؤنڈ کے اختتام پر محمد حاشر نے حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ محمد احسان کے بھی ہیں 6 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ حاشر ندیم کے ہو گئے ہیں 5 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ حمزہ کے 6 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ حذیفہ کے بھی 6 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ محمد ارکم کے بھی 6 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ کوئی بات نہیں حاشر ندیم بھائی، ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، مگر گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس 2 مزید راؤنڈ موجود ہیں جس میں آپ اپنے نمبروں کو ریکور کر سکتے ہیں۔ اگلے راؤنڈ میں آپ سب سے باری باری سوالات ہوں گے اور ہر سوال کے جواب کے لیے آپ کو 3 آپشن دوں گا۔ آپ نے کریکٹ آپشن کو چوز کرنا ہے۔ اگر آپ کریکٹ آپشن چوز کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو 2 پوائنٹس دیے جائیں گے، اور اگر آپ نے غلط آپشن چوز کر لیا تو آپ کے پاس موجود نمبروں میں سے 1 نمبر میں واپس لے لوں گا۔ تو غور سے سوال کو سننا ہے اور پھر آپشن پر غور کر کے آپ نے جواب دینا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کا دوسرا راؤنڈ۔ پہلا سوال محمد حاشر بھائی سے۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ جواب دینے کے لیے آپ کے پاس آپشنز ہیں۔ آپشن نمبر 1 سورہ فلق، آپشن نمبر 2 سورہ قدر، آپشن نمبر 3 سورہ علق۔ سورہ فلق۔
آپ نے جو جواب دیا سورہ فلق وہ بالکل غلط ہو گیا ہے، کیونکہ صحیح جواب ہے سورہ علق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ کون سی سورت ہے؟ سورہ علق۔ جی سورہ علق۔ حاشر بھائی سے غلطی ہو گئی، 1 نمبر محمد حاشر سے واپس لے لیا جائے گا۔ اگلا سوال محمد احسان سے، آپ سے سوال یہ ہے وہ کون سی قرآن پاک کی سورت ہے جسے دشمن کے خوف کے وقت پڑھا جاتا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں۔ آپشن نمبر 1 سورہ فاتحہ، آپشن نمبر 2 سورہ قریش، آپشن نمبر 3 سورہ یاسین۔ سورہ یاسین۔ آپ نے کہا سورہ یاسین۔ جی جناب، سورہ یاسین قرآن پاک کی بڑی ہی خوبصورت سورت ہے اور قرآن پاک کا دل بھی اسی سورت کو کہا جاتا ہے، مگر محمد احسان نے جو جواب دیا ہے کیا آپ اسی کے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ جی۔ جی محمد احسان نے فیصلہ کیا ہے کہ اسی جواب کے ساتھ جائیں گے، مگر آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا، کیونکہ صحیح جواب ہے سورہ قریش۔ غلطی ہو گئی، 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال حاشر ندیم کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے پچھلے نمبر کو ریکور کر لیں، کیونکہ آپ کے برابر میں موجود دونوں بچوں نے اپنے 1 نمبر کو مجھے واپس کر دیا ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے سورہ یاسین پڑھنے سے کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ بڑا آسان سوال آ گیا۔ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس 5، آپشن نمبر 2 8، آپشن نمبر 3 10۔ 10۔ اللہ اکبر، آپ نے کہا 10، اور 10 کا جواب جو ہے وہ سورہ یاسین شریف ایک بار کوئی پڑھے تو اسے آپ کہتے ہیں کہ 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے بندہ اور اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل جائے تو یوں کہا جائے کہ ایک سورت پڑھیں، چھوٹی سی پڑھیں اور 10 قرآن پاک کا ثواب کمائیں۔ کتنا پیارا آپشن ہے، کیوں نہ ہم قرآن پاک کی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے کی آج سے نیت کر لیں کہ روزانہ کم از کم ایک بار سورہ یاسین شریف ضرور تلاوت کر لیا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اب سوال ہوگا محمد حمزہ سے، اور آپ سے سوال یہ ہے غار والے لوگوں کا واقعہ قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں۔ آپشن نمبر 1 سورہ کہف، آپشن نمبر 2 سورہ واقعہ، آپشن نمبر 3 سورہ قاف۔ سورہ کہف۔ آپ نے کہا سورہ کہف۔ آپ کے پاس 2 مزید آپشنز موجود تھے، سورہ واقعہ یا سورہ قاف، مگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ سورہ کہف میں غار والے لوگوں کا واقعہ ملتا ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہوگا محمد حذیفہ سے، اور آپ سے سوال یہ ہے قرآن پاک کی ایک بڑی ہی خوبصورت آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، بتائیے قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں۔ آپشن نمبر 1 پہلے پارے میں، آپشن نمبر 2 دوسرے پارے میں، آپشن نمبر 3 تیسرے پارے میں۔ تیسرے پارے میں۔ آپ نے کہا تیسرے پارے میں، کتنی کانفیڈنٹ ہیں آپ؟ تیسرے پارے کے کس حصے میں موجود ہے وہ؟ پہلے پیج پہ۔ پہلے ہی پیج پر موجود ہے، لگتا ہے حافظ قرآن بھی ہیں، قرآن پاک غور سے پڑھتے ہیں۔ بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہوگا محمد ارکم سے، اور آپ سے سوال یہ ہے قرآن پاک میں کتنی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں۔ آپشن نمبر 1 114 بار، آپشن نمبر 2 115 بار، آپشن نمبر 3 116 بار۔ آپشن نمبر اے 114 بار۔ آپ نے کہا آپشن نمبر 1 114 بار۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کی سورتوں کی تعداد وہ بھی 114 ہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 114 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اگر اس کو غور سے دیکھیں تو قرآن پاک میں ایک اور مقام پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سورت میں ملتی ہے، مگر آپ نے جواب دیا 114 بار۔ آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ سورہ توبہ کے شروع میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، اس لیے آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ ایک سوال آپ سب سے ہو گیا، باری ہے ایک اور سوال کرنے کی۔ شروع کرتے ہیں محمد حاشر سے۔ آپ بتائیے قرآن پاک میں کتنے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ناموں کا ذکر ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں۔ آپشن نمبر 1 24، آپشن نمبر 2 25، آپشن نمبر 3 26۔ آپشن نمبر 2 25۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ 25 انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، مگر قرآن پاک میں 25 نہیں 26 انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ناموں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک بار پھر آپ سے غلطی ہو گئی، ایک اور نمبر حاشر کا کم کر لیا جائے گا۔ اب سوال ہوگا محمد احسان سے، اور آپ سے سوال یہ ہے قرآن پاک کی ترتیب کے حساب سے
سورہ یوسف قرآن پاک کی کون سے نمبر کی سورت ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 12ویں، ٹھیک ہے. آپشن نمبر 2 15واں. آپشن نمبر 3 20واں. آپشن نمبر 1 12واں. آپ نے کہا آپشن نمبر 1 12واں. محمد احسان کا پچھلا جواب بھی غلط ہو گیا تھا، مگر اس بار انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ آپشن نمبر 1 کے ساتھ جائیں گے، اور ترتیب کے حساب سے سورہ یوسف ان کا کہنا یہ ہے کہ 12ویں نمبر کی سورت ہے. آپ نے جو جواب دیا وہ جواب بالکل درست ہو گیا ہے. محمد احسان نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے محمد حاشر ندیم کی، اور آپ سے سوال یہ ہے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا ہے. یہ قرآن پاک کی سورہ حجر کی کس آیت نمبر میں بیان ہوا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 آیت نمبر 8. آپشن نمبر 2 آیت نمبر 9. آپشن نمبر 3 آیت نمبر 10. آیت نمبر 9. آپ نے کہا آیت نمبر 9. اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا. قرآن پاک کی حفاظت گر رب کریم خود اس نے ذمہ لیا تو پھر کیوں کر اس میں کچھ رد و بدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا یہ اس بات کا ذکر قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں ہوا. آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سوال ہوگا محمد حمزہ سے، اور سوال یہ ہے قرآن پاک کی بڑی ہی خوبصورت سورت جس کا نام ہے سورہ نور، یہ کس پارے میں ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں 8واں پارہ. آپشن نمبر 2 18واں پارہ. آپشن نمبر 3 22واں پارہ. آپشن بی. آپشن نمبر 2 یعنی 18واں پارہ. آپ نے جو جواب دیا بالکل درست ہو گیا ہے. اگلا سوال محمد حذیفہ سے، کس سورت میں اللہ پاک کی توحید کا بیان ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں سورہ فاتحہ. آپشن نمبر 2 سورہ کافرون. آپشن نمبر 3 سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. آپ نے کہا سورہ اخلاص. سوال یہ تھا کس سورت میں اللہ پاک کی توحید کا بیان ہے، اور آپ نے جواب دیا سورہ اخلاص. آپ کا جو جواب ہے وہ بالکل کریکٹ ہو گیا ہے. آخری سوال ہوگا محمد ارکم سے، اور آپ سے سوال یہ ہے قرآن پاک کی بڑی خوبصورت سورت ہے جسے ہر رات پڑھنے کا بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے سورہ ملک. بتائیے سورہ ملک کہاں نازل ہوئی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپشن نمبر 1 مدینہ منورہ. آپشن نمبر 2 مکہ المکرمہ. آپشن نمبر 3 دوران ہجرت. مدینہ. بے شک مدینے سے ہمیں بڑی محبت ہے اور مکے سے بھی ہمیں محبت ہے، مگر آپ نے جواب دیا کہ سورہ ملک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے، کیونکہ صحیح جواب ہے مکہ المکرمہ. 1 نمبر محمد ارکم سے واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. آئیے دیکھتے ہیں دوسرے راؤنڈ کے اختتام پر رزلٹ بورڈ ہمیں کیا دکھاتا ہے، کون سا بچہ کس پوائنٹس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے. زیرو زبر جی مدنی چینل کے ناظرین، دوسرے راؤنڈ کا رزلٹ آپ کی اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا. محمد حاشر نے دوسرے راؤنڈ میں نمبر حاصل نہیں کیے، بلکہ اپنے پاس موجود نمبروں میں سے ہمیں واپس لوٹا دیے ہیں. ان کا دوسرے راؤنڈ کا رزلٹ ہے -2. ٹوٹل اسکور ہو گیا 4 پوائنٹس. محمد احسان نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیا ہے 1 پوائنٹ. ٹوٹل اسکور ہو گیا 7 پوائنٹس. حاشر ندیم نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 9 پوائنٹس. محمد حمزہ نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 10 پوائنٹس. محمد حذیفہ نے بھی دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 4 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 10 پوائنٹس. محمد ارکم نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیا 1 پوائنٹ. ٹوٹل اسکور ہو گیا 7 پوائنٹس. اب ہم بڑھیں گے ہمارے تیسرے راؤنڈ کی طرف. تیسرا راؤنڈ ہمارا بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جواب وہی دینے میں کامیاب ہوگا جو بزر بجانے میں کامیاب ہوگا. اپنی اپنی بزر چیک کروائیں گے محمد حاشر، احسان، حاشر، حمزہ، حذیفہ، محمد ارکم. چلیں جناب، جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا وہی جواب دے گا. جس کا جواب کریکٹ ہوگا اسے 2 پوائنٹس دے جائیں گے، اور جس کا جواب غلط ہوا اس کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. مگر یاد رہے کہ اس راؤنڈ کے اینڈ پر 2 بچوں کو ہم اپنے پروگرام سے ایلیمنیٹ کریں گے، رخصت کریں گے. یقیناً وہ 2 وہی ہوں گے جن کے نمبر سب سے کم ہوں گے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کو غور سے سنیں اور صحیح جوابات دیں، تاکہ آپ کے نمبر زیادہ سے زیادہ آگے کی طرف بڑھ جائیں. شروع کرتے ہیں ہمارا تیسرا راؤنڈ. پہلا سوال، قرآن پاک میں سورہ حاقہ موجود ہے، آپ نے حاقہ کا معنی بتانا ہے. محمد ارکم. یقینی طور پر واقع ہونے والی. یقینی طور پر واقع ہونے والی حاقہ کا معنی ہے. جواب بالکل کریکٹ دے دیا ہے.
بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. دوسرا سوال, قرآن پاک میں سورہ معارج موجود ہے, اس کا معنی بتائیں. محمد ارکم. معارج کا معنی ہے بلندیاں. معارج کا معنی بلندیاں, صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال, قرآن پاک کی بڑی ہی خوبصورت سورت سورہ مدثر, معنی بتائیں. محمد حاشر. چادر اوڑھنے والا. مدثر کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا, صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال, قرآن پاک کی سورت سورہ دہر, معنی بتائیں. محمد ارکم. بزر بجانے میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں جی. اللہ اکبر. 5. لمبا زمانہ. آپ نے کہا دہر کا معنی ہے لمبا زمانہ. ایک بار پھر غور کر لیں. چلیں جناب, بڑے غور کے بعد سوچ سمجھ کر جواب دیا ہے, صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. قرآن پاک کی سورت سورہ نبا, معنی بتائیں. محمد حاشر. نبا کا معنی خبر ہے. نبا کا معنی خبر ہے, صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال, قرآن پاک کی سورت سورہ عبس, معنی بتائیں. حاشر. ابس. سورہ ابس کا معنی تیوری چڑھانا. تیوری چڑھانا. تیوڑی نہیں ہوتا, تیوری. تیوری چڑھانا. جواب آپ کا درست مانتے ہیں, 2 پوائنٹس دیے جاتے ہیں. اگلا سوال غور سے سنیے, قرآن پاک کی سورت سورہ تکویر, معنی بتائیں. محمد حاشر ندیم. لپیٹنا. آپ نے کہا تکویر کا معنی ہے لپیٹنا, آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. قرآن پاک میں سورہ انفطار موجود ہے, معنی بتائیں. حمزہ. انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا. انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا, صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. چلیں جناب, اگلا سوال, قرآن پاک کی سورت سورہ مطففین, معنی بتائیں. حاشر. ناپ تول میں کمی کرنے والا. ناپ تول میں کمی کرنے والا. ناپ تول میں کمی کرنا, مدنی چینل کے ناظرین بہت سارے لوگ تھوڑی سی بچت کے لیے ناپ تول میں کمی کیا کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ بہت بڑا جرم, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. اگر ہم میں یہ بیماری موجود ہے تو ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس بیماری سے محفوظ فرمائے. اگلا سوال غور سے سننا ہے, قرآن پاک میں سورہ انشقاق موجود ہے, اس کا معنی بتائیں. محمد حاشر. پھٹنا. انشقاق کا معنی ہے پھٹنا, صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. بڑی تیزی سے جوابات دے رہے ہیں, بزر بھی بجا رہے ہیں. حاشر بھرپور تیاری کر آئے ہیں لگتا ہے. چلیں جی, اگلا سوال غور سے سنیں, قرآن پاک میں سورہ انفال موجود ہے, انفال کا معنی بتائیں. حذیفہ. بڑی دیر کی مہربان آتے آتے. کمال. جی. غنیمت کا مال. آپ نے کہا انفال کا معنی ہے غنیمت کا مال, صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. راؤنڈ 3 کا آخری سوال, دیکھیں کون جواب دینے میں کامیاب ہوتا ہے. قرآن پاک میں سورہ رعد موجود ہے, معنی بتائیں. حمزہ. بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج. رعد کا معنی ہے بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج, آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں تیسرے راؤنڈ کا رزلٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اس راؤنڈ میں ہمیں پتا چلے گا کون زبر رہا اور کون زیر ہو گیا. زیرو زبر, زیرو زبر. جی مدنی چینل کے ناظرین, اس رزلٹ کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ وہ کون سے 2 بچے ہیں جو ہمارے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. جو بھی ایلیمنیٹ ہو, دل چھوٹا نہیں کرنا, بلکہ ہماری نیت تو کیا تھی, اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا اور علم دین کا حصول. تو الحمدللہ ہمیں اس پروگرام کی تیاری کے دوران بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا. آئیے دیکھتے ہیں رزلٹ بورڈ اور جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا رزلٹ کیا ہے. محمد حاشر نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 10 پوائنٹس, ٹوٹل اسکور ہو گیا 14 پوائنٹس. محمد احسان نے تیسرے راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا, ٹوٹل اسکور ہو گیا 7 پوائنٹس. حاشر ندیم نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 2 پوائنٹس, ٹوٹل اسکور ہو گیا 11 پوائنٹس. محمد حمزہ نے حاصل کیے 4 پوائنٹس, ٹوٹل اسکور ہو گیا 14 پوائنٹس. محمد حذیفہ نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے 2 پوائنٹس, ٹوٹل اسکور ہو گیا 12 پوائنٹس. محمد ارکم نے بہترین کم بیک کیا, تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے 6 پوائنٹس, ٹوٹل اسکور ہو گیا 13 پوائنٹس. اس کے ساتھ فیصلہ ہو گیا. محمد احسان اور حاشر ندیم ہمارے ساتھ چوتھے راؤنڈ میں موجود نہیں رہیں گے. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ دونوں ہمارے پروگرام کی زینت بنے, آئے ہماری حوصلہ افزائی کی, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آئیں گے ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے اور ہم بڑھیں گے ہمارے چوتھے راؤنڈ کی طرف. چوتھا راؤنڈ ہمارا بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ, کیونکہ ہم اس میں اپنے کنٹیسٹنٹس کو دیا کرتے ہیں فلپ بورڈ, اس میں صحیح اور غلط لکھا ہوتا ہے. بچوں سے ایک بات کہی جاتی ہے, اس پر انہیں آنسر کرنا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط. جو صحیح جواب دینے میں کامیاب ہوا اسے دیا جائے گا 1 پوائنٹ, اور اگر غلط جواب دیا تو 1 پوائنٹ مائنس کر لیا جائے گا.
آئیں گے بیٹا, آپ دونوں تشریف رکھیں گے اور ہم آپ چاروں بچوں کو فلپ بورڈ دیں گے. پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیرو زبر. چلیں جی, آپ چاروں کو فلپ بورڈ دے دیے. جی سر. آپ نے مجھے فلپ بورڈ کے ذریعے جواب دینا ہے اور بتانا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ کے نزدیک صحیح ہے یا غلط. آپ نے اگر صحیح جواب دیا تو آپ کو 1 پوائنٹ دیا جائے گا, آپ نے غلط جواب دیا تو 1 پوائنٹ آپ کا واپس لے لیا جائے گا. اچھا, یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا, اس راؤنڈ میں ہر سوال کے جواب میں آپ چاروں کو پوائنٹس دیے بھی جا سکتے ہیں اور واپس لیے بھی جا سکتے ہیں. تو آپ نے غور سے دھیان سے سوال سننا ہے اور آنسرز کرنے ہیں. یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اس راؤنڈ کے اختتام پر بھی ہم 2 بچوں کو ایلیمنیٹ کریں گے, کیونکہ ہمارا 5واں راؤنڈ فائنل راؤنڈ ہوتا ہے اور اس راؤنڈ میں ہمیں صرف 2 بچوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس راؤنڈ کے اینڈ پر بھی 2 بچے ایلیمنیٹ کیے جائیں گے. کوشش کیجیے گا زیادہ سے زیادہ صحیح جوابات دے کر زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. شروع کرتے ہیں ہمارا چوتھا راؤنڈ, فلپ بورڈ راؤنڈ. پہلا سوال آپ چاروں سے, قرآن پاک میں سجدے والی آیات آتی ہیں جنہیں پڑھ کر رکوع نہیں کیا جاتا, بتائیے بات صحیح ہے یا غلط. 3 بچوں نے کہا بات صحیح, 1 نے کہا غلط. تھوڑا سا ٹویسٹی کوشچن تھا, غور سے سوال سنیں. قرآن پاک میں سجدے والی آیات آتی ہیں جنہیں پڑھ کر رکوع نہیں کیا جاتا. جی ہاں جناب, سجدے والی آیت پڑھ کر رکوع تو نہیں کیا جاتا بلکہ سجدہ کیا جاتا ہے. جنہوں نے صحیح کہا اس کا جواب بالکل صحیح ہو گیا, حذیفہ کا جواب غلط ہو گیا. حذیفہ کا 1 نمبر واپس چلا جائے گا, باقی تینوں کو 1-1 پوائنٹ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال غور سے سنیے گا. قرآن پاک کے کچھ پارے ایسے بھی ہیں کہ جن کا آغاز سورتوں سے ہوتا ہے مگر پارا ختم بھی اسی سورت سے ہو, یہ ضروری نہیں. بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط. جی جناب, بڑا ہی کامن سوال تھا اور چاروں نے صحیح جواب دیا ہے. صحیح جواب دے کر 1-1 نمبر حاصل کر لیا ہے. اگلا سوال, دوران تلاوت جب پارے کا ربع آتا ہے تو اس وقت وہ پارا آدھا نہیں ہوتا. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط. 2 بچوں نے کہا صحیح, 2 نے کہا غلط. جنہوں نے کہا غلط ان کا جواب بھی ہو گیا غلط, کیونکہ ربع میں پارا آدھا تو نہیں ہوتا بلکہ 1/4 ہوتا ہے, جسے ہم پاؤ بھی کہتے ہیں. میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا تھا. جی بیٹا, یہ سوالات ہی تھوڑے سے کنفیوز کرنے والے ہیں. جنہوں نے صحیح کہا ان کو 1-1 نمبر دیا جاتا ہے اور غلط کہنے والوں کا 1-1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. حمزہ, اگلا سوال آپ نے بڑے غور سے سننا ہے کیونکہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. غور سے سنیں اگلا سوال. دوران تلاوت جب پارے کا ثلاثہ آتا ہے تو اس وقت پارا آدھا ہو جاتا ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط. بات غلط ہے, کیونکہ ثلاثہ یہ 3 پاؤں کو کہا جاتا ہے. آپ چاروں کا جواب بالکل درست ہو گیا, 1-1 نمبر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال, قرآن پاک کی 3rd لاسٹ سورت سورہ اخلاص ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط. 3 بچوں کا کہنا ہے بات صحیح, 1 نے کہا غلط. جس نے کہا غلط اس کا جواب بھی ہو گیا غلط, اور جنہوں نے کہا صحیح ان کے جواب بھی ہو گئے صحیح. صحیح کہنے والوں کو 1-1 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال, قرآن پاک کی 2nd لاسٹ سورت کا نام سورہ ناس نہیں ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط. لگتا ہے ایک بار آپ پھر کنفیوز ہو گئے. قرآن پاک کی 2nd لاسٹ سورت سورہ ناس نہیں ہے. آپ نے کہا غلط اور آپ کا جواب بھی ہو گیا غلط, کیونکہ 2nd لاسٹ سورت کا نام سورہ فلق ہے. غلط کہہ کر غلط جواب دینے والوں کا 1-1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. اگلا سوال غور سے سنیں گے. قرآن پاک میں سورتوں کی ترتیب میں سورہ یاسین شریف پہلے اور سورہ رحمان بعد میں آتی ہے. بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط. 3 بچوں نے کہا صحیح, 1 نے کہا غلط. جن تینوں نے کہا صحیح ان کے جواب بھی ہو گئے صحیح, کیونکہ پہلے سورہ یاسین شریف آتی ہے اور پھر سورہ رحمان شریف آتی ہے. صحیح جواب دینے والوں کو 1-1 نمبر دیا جائے گا. سبحان اللہ. اگلا سوال, قرآن پاک کی ایک سورت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر بھی ہے. بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط. چاروں نے کہا بات صحیح ہے اور بالکل صحیح. سورہ محمد بڑی پیاری سورت ہے. سبحان اللہ. اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. چاروں نے صحیح جواب دے کر 1-1 نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال بڑا خوبصورت سوال ہے, غور سے سنیے گا. تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات تھے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط.
ताबूत सकीना में हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तबरुकात थे। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार हो गए। ताबूत सकीना में यकीनन तबरुकात तो थे, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के तबरुकात थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नहीं थे। आप चारों से गलती हो गई, एक एक नंबर वापस ले लिया जाएगा। अगला सवाल, कुरान पाक की 8वीं मंजिल 25वें पारे से शुरू नहीं होती, बताइए बात सही है या गलत? चलें जनाब, आपका चारों का जवाब सही मानते हैं। 8वीं मंजिल तो कुरान पाक में अव्वल है ही नहीं, तो फिर 25वें पारे से शुरू होने का सवाल तो पैदा होता ही नहीं। चारों का जवाब सही मानते हुए एक एक नंबर दिया जाता है। अगला सवाल गौर से सुनेंगे। 25वें पारे में 5 सूरतें नहीं हैं, बताइए ये बात सही है या गलत? जी जनाब, एक बच्चे ने कहा सही, 3 ने कहा गलत। जिसने कहा सही उसका जवाब भी हो गया सही, क्योंकि 25वें पारे में 5 सूरतें नहीं बल्कि 4 सूरतें हैं। मोहम्मद अरकम को 1 पॉइंट दिया जाता है। चलें जनाब, इस राउंड का आखिरी सवाल, सूरह फातिहा का एक नाम उम्मुल कुरान भी है, बताइए ये बात सही है या गलत? तीन बच्चों ने कहा सही, एक ने कहा गलत। जिन्होंने कहा सही उनके जवाब भी हो गए सही, और जिसने कहा गलत उसका जवाब भी हो गया गलत। सही जवाब देने वालों को 1-1 पॉइंट दिया जाता है। आइए इसी के साथ देखते हैं कि चौथे राउंड का रिजल्ट हमें क्या बता रहा है। तो फैसला हो गया, मोहम्मद हाशिर और मोहम्मद हुजैफा नो मोर विद अस। आप दोनों आएंगे बेटा, रेड जोन में तशरीफ रखेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं हमारा 5वां राउंड, फैसला कुन राउंड। फैसला होगा हमजा और अरकम के दरमियान। आप दोनों अपनी अपनी बजर चेक करवाएंगे। जी अरकम, चलें जी। सवाल स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा तस्वीर की सूरत में। तस्वीर देखकर फौरन से आपने बजर बजानी है। आपसे सवाल किया जाएगा, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको 1 पॉइंट दिया जाएगा, और अगर गलत जवाब दिया तो 1 पॉइंट वापस ले लिया जाएगा। गौर से तस्वीर देखकर अगर सवाल का जवाब आता हो तो ही बजर बजाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। आइए शुरू करते हैं हमारा फैसला कुन राउंड, 5वां राउंड, पिक्टोरियल राउंड। पहला सवाल मदनी चैनल के नाजरीन स्क्रीन पर। बजर बजाइए मोहम्मद हमजा ने। बताइए जनाब, तनूर का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? तनूर का जिक्र पारा 18 सूरह मुमिनून आयत नंबर 27 में है। मोहम्मद हमजा 5वें राउंड का पहला नंबर हासिल करने में कामयाब हो गए। अगला सवाल देखते हैं हमारी स्क्रीन पर। जी मोहम्मद हमजा वंस अगेन बजर बजाने में कामयाब हो गए। बताइए जैतून, बताइए कुरान पाक में जैतून का जिक्र किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? जैतून का जिक्र पारा 7 सूरह अनाम आयत नंबर 99 में है। जैतून का जिक्र पारा 7 सूरह अनाम आयत 99 में आया। सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। 2 पॉइंट्स हो चुके हैं मोहम्मद हमजा के। मोहम्मद अरकम ने कोई नंबर अब तक हासिल नहीं किया। देखते हैं अगली तस्वीर हमें क्या दिखाई जाती है और कौन जवाब देने में कामयाब होता है। दिखाइए जनाब। मोहम्मद अरकम, बताइए जनाब, मछली का जिक्र कुरान पाक में कहाँ मौजूद है? 15 सूरह काफ आयत नंबर 63। पारा नंबर 15 सूरह कहफ, और आयत बताने के लिए आपने पीछे मुड़ा, वहां लिखा हुआ तो नहीं है? चले जी, आपने कहा मछली का जिक्र पारा 15 सूरह कहफ आयत नंबर 63 में आया। सही जवाब देकर नंबर हासिल कर लिया है। 2 नंबर हैं मोहम्मद हमजा के, 1 पॉइंट हो गया मोहम्मद अरकम का। देखते हैं अगला जवाब देने में कौन कामयाब होता है। दिखाइए जनाब तस्वीर। जी मोहम्मद हमजा। पारा 22 सूरह सबा आयत नंबर 13 में है। चलें जनाब, आपने कहा पारा 22 सूरह सबा आयत नंबर 13 में है। हमजा का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। 3 पॉइंट्स लेने में कामयाब हो गए मोहम्मद हमजा। अरकम का है 1 पॉइंट। देखते हैं अगली तस्वीर में कौन नंबर लेने में कामयाब होता है। दिखाइए जनाब अगली तस्वीर। मोहम्मद अरकम, बताइए खेती का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? खेती का
पारा 27 सूर्य वाक़िया आयत नंबर 64। आपने कहा खेती का जिक्र पारा 27 सूरे वाक़िया आयत नंबर 64। मोहम्मद अरकम, वैसे ही नंबरों की जरूरत है, गौर कर लें कहीं गलती ना हो जाए। कॉन्फिडेंट हैं? बड़ी देर की आपने कॉन्फिडेंट होने में भी। चलें जनाब, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। अगला सवाल देखते हैं, तस्वीर हमें क्या दिखाई जाती है। जी, अगली तस्वीर दिखाई गई है बहुत सारी चीजों की है, जिसमें है साग, ककड़ी, गंदुम, मसूर की दाल, प्याज। बताइए इतनी सारी चीजों का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? एक सूर्य बकरा आयत नंबर 61 में है। पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 61 में है। सही जवाब देकर नंबर ले लिया है। एक नंबर मोहम्मद अरकम ने मजीद हासिल कर लिया है। दोनों के 3-3 नंबर हो गए। देखते हैं अगला सवाल कौन जवाब देने में कामयाब होता है। दिखाइए जनाब। मोहम्मद हमजा ने बजर बजाई है। बताइए पानी का चश्मा। चलें जी, इसमें तो आपको ठंडक या गर्मी महसूस नहीं होगी, मगर मैं आपको बता दूं कि हमारा मुराद क्या है। ठंडे पानी का चश्मा। कुरान पाक में ठंडे पानी का चश्मे का जिक्र किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? पारा 21 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6 में। आपने कहा पारा 21 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6 में है। पहले ही कहा था कि जवाब आता हो तो ही बजर बजाएं, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। ठंडे चश्मे का जिक्र कुरान पाक के पारा 23 सूरह साद आयत नंबर 42 में आया। आपसे गलती हो गई, 1 नंबर वापस चला जाएगा। थोड़ा सा बैलेंस में फर्क आया है। 1 नंबर मोहम्मद हमजा का कम हो गया। 3 पॉइंट्स हैं मोहम्मद अरकम के, मोहम्मद हमजा के हो गए 2 पॉइंट्स। देखते हैं अगले सवाल का जवाब कौन देने में कामयाब होता है। दिखाइए तस्वीर। बजर बजाइए मोहम्मद अरकम ने। बताइए अनार का जिक्र कुरान पाक के किस पारे में है? पारा 14 सूरह नल आयत नंबर 67। बसा औकात इंसान कंफ्यूज हो जाता है, और जब बिलखुसूस डू एंड डाई वाला मामला हो तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। मोहम्मद हमजा, अगर आप जवाब देते तो क्या देते? पारा 8 सूरह नाम आयत नंबर 141। आपका जवाब बिल्कुल गलत हो गया। सही जवाब था अनार का जिक्र पारा 8 सूरह अनआम आयत नंबर 141 में आया। 1 नंबर मोहम्मद अरकम से भी वापस ले लिया जाएगा। एक बार फिर मुकाबला बराबर हो गया। 2-2 पॉइंट्स दोनों के हो गए। देखते हैं अगला सवाल का जवाब कौन देने में कामयाब होता है। जी दिखाइए तस्वीर। मोहम्मद हमजा ने बजर बजाई है। मोहम्मद हमजा ने। बताइए अंगूर का जिक्र कुरान पाक में कहाँ मिलता है? पारा 14 सूरह नहल आयत नंबर 67 में। गौर कर ले मोहम्मद हमजा, यही जवाब इन्होंने दिया था तो इनका नंबर माइनस हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी लेने के देने पड़ जाएं। क्योंकि वो अनार था। जी, वो फल अनार था, और इस बार आपने अंगूर का जवाब दिया है। वो जवाब जो था वो अनार के बारे में इन्होंने दिया था, इसलिए गलत हो गया। आपका जवाब बिल्कुल सही हो गया है। मोहम्मद हमजा के हो गए हैं 3 पॉइंट्स, मोहम्मद अरकम के हैं 2 पॉइंट्स। दिखाइए अगला सवाल। मदनी चैनल के नाजरीन, ये सवाल फैसला कर देगा कि ये प्रोग्राम टाई होता है या मुकाबला एक तरफ बढ़ जाता है। मोहम्मद हमजा आज के प्रोग्राम के विनर होते हैं या मोहम्मद अरकम इस प्रोग्राम को टाई करते हैं। दिखाइए तस्वीर। बजर बजा दी है मोहम्मद हमजा ने। अगर ये सही जवाब दे देते हैं तो ये आज के प्रोग्राम के विनर होंगे, और अगर गलत जवाब दिया तो प्रोग्राम टाई हो जाएगा। एक और मजीद सवाल करना पड़ेगा। बताइए दरख्त का जिक्र कुरान पाक के किस पारे, किस सूरत और किस आयत में है? पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 25 में है। जी, सवाल आपको दिखाया गया स्क्रीन के जरिए, जिसमें 2 दरख्त दिखाए गए थे, और आपने जो जवाब दे दिया वो किसी और चीज का जवाब दिया है। मोहम्मद हमजा से गलती हो गई, प्रोग्राम टाई हो चुका है। आइए बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं और देखते हैं कि इस बार कौन इस प्रोग्राम को विन करने में कामयाब होता है, या फिर एक बार फिर हमारा प्रोग्राम टाई होता है। अगली तस्वीर दिखाइए जनाब। बजर बजाई है मोहम्मद अरकम ने। जी अरकम भाई, बताइए इस तस्वीर को देखकर आप क्या जवाब देते हैं? पारा, सूरत, आयत तीनों बतानी होगी। हमारी जो मुराद है बागात का जिक्र पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 25। बागात का जिक्र, आपने कहा कि ये बागात की तस्वीर दिखाई गई है। बागात का जिक्र कुरान पाक के पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 25 में आता है। अगर आपका ये जवाब दुरुस्त है तो आज के प्रोग्राम के आप विनर होंगे, और अगर ये आपका जवाब गलत हुआ
تو پھر مقابلہ ایک بار پھر ٹائی ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین, محمد حمزہ نے بڑی کوشش کی, بڑے اچھے جوابات دیے. محمد ارکم نے بھی بڑی کوشش کی, بڑے اچھے جوابات دیے, مگر آخری سوال کے جواب میں محمد ارکم نے جو جواب دیا وہ بالکل درست ہو گیا ہے. آج کے پروگرام کے ونر محمد ارکم ہے. اللہ کریم آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. دونوں میرے پاس تشریف لائیں گے, آپ دونوں بھی تشریف لائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً آج کے پروگرام میں بھی آپ کو بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. مدنی چینل دیکھتے رہا کریں, کیونکہ مدنی چینل کے ہر پروگرام میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے. آپ کا بہت شکریہ, بڑی اچھی کوشش کی آپ نے. آپ کے لیے مجلس نے یہ تحفہ تیار کیا ہے, اور ہمارے پیچھے رہ جانے والے بچوں کو بھی مجلس خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی. آپ چاروں کا بھی بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ. چلیں جی, ماشاءاللہ. آج کے پروگرام کے ہیں ونر محمد ارکم, انہیں کیش پرائز دیا جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اس پروگرام کے بارے میں کمنٹس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال, پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.